میں ایک سادہ بات کرتا ہوں. عمران خان کیا ہے؟ عمران خان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. جو اس کے ساتھ چھیڑے گا وہ خوار ضرور ہوگا. السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ بلال کیانی حاضر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آج مہتاب عالم صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر 8 فروری کو الیکشن ہے، جتنی بھی انجینئرنگ کی جا سکتی تھی کر لی گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟ یار یہ تو انحصار کرتا ہے کہ پبلک کا رسپانس کیا ہوگا. انجینئرنگ کوئی بھی کام کرنے کے حوالے سے نا ہم عموماً مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ 3 مرحلے ہوتے ہیں. آپ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو بیفور دا پروگرام، ڈیورنگ دا پروگرام، آفٹر دا پروگرام. اب پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کو اگر آپ ان 3 مرحلوں میں دیکھیں تو بیفور دا الیکشنز تو جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ پارٹیاں فارغ کی، انہوں نے جتنے دڑے بنانے تھے بنا لیے، نئے گھوڑے میدان میں اتارنے تھے اتار لیے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل الیکشن سے باہر تو کر دیا گیا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، اس کے تمام کینڈیڈیٹس بھی جو ہیں وہ. لیکن اگر آپ نیچے گراؤنڈز میں دیکھیں گے نا تو جتنا بھی میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے پبلکلی پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہے ہیں. مثلا آپ کو پاکستان میں پہلی مرتبہ والز چاکنگ ملے گی کہ بھئی یہ اس علاقے کے ووٹ پی ٹی آئی کے لیے ہیں اور کوئی دوسرا مانگ کر جو ہے نا وہ ہمیں شرمندہ نہ کرے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی صرف یوتھ جو ہے وہ عمران خان کی حمایتی ہے اور عام خیال یہی تھا. لیکن آپ حالیہ سرویز دیکھیں تو ان حالیہ سرویز میں آپ کو 50-60 سال 80 سال کے بوڑھے بابے وہ اپنے بچوں کو قسمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا. تو اگر ٹرن آؤٹ رہا 45% سے اوپر تو تمام کے تمام انتظامات جو تھے نا وہ درے کے درے رہ جائیں گے. ہاں اگر ٹرن آؤٹ وہی روایتی رہتا ہے جیسا کہ پاکستان میں رہتا ہے 30 35 33 اتنے فیصد ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو پھر مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. مثلا میں آپ کو سادہ اگزامپل کہ ایک وارڈ میں آپ کے 2 لاکھ ووٹ ہیں مثال کے طور پر، اور 30% ٹرن آؤٹ کا مطلب یہ کہ 60,000 ووٹر آئے گا باہر. اب اس میں سے سمجھ آتا ہے کہ یار 5-6 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں تو وہ ووٹ تقسیم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ٹرن آؤٹ چلا جاتا ہے 50% پہ تو ظاہر ہے پھر آپ کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹر آئے گا اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے. تو 50-60 ہزار میں 5-6 ہزار یا 10,000 کا ووٹ مینج کرنا اور اس سے مطلوبہ نتائج لے لینا یہ تو سمجھ آتی ہے بات. لیکن جب یہی ووٹ 1.25 لاکھ کو کراس کر جائے تو پھر 5,000 کی مینجمنٹ آپ کے مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتی آپ کو. تو 2 سچویشنز ہے پی ٹی آئی کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ٹرن آؤٹ کو بہت اوپر لے جائے تو ساری کی ساری انجینئرنگ دھری کی دھری رہ جائے گی. دوسری سچویشن جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا بھر میں اس کا قاعدہ قانون موجود ہے کہ اگر کم سے کم 30% ٹرن آؤٹ نہیں رہتا کسی الیکشن کا تو وہ الیکشن ہی ویلڈ نہیں رہتا. یہ کارڈ ہے پی ٹی آئی کے پاس تو کہ وہ اس سے کھیل سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس ٹائم وہ اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ کیا عوام اس کو تسلیم کر پائے گی؟ یار مجھے تو ابھی یہ لگتا ہے کہ مجھے تو یہ شک ہے اس بات پر کیا گورنمنٹ بن پائے گی، کیونکہ جو آزاد امیدوار ہیں 200 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان سے انہوں نے 208 یا 200 کچھ کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اگر یہ 50% بھی جیتتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی اپوزیشن بن جاتی ہے. اب ایسی سچویشن میں تو باقی پارٹیز کے پاس حالات ہی نہیں رہتے کہ وہ گورنمنٹ، یعنی کیا پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ڈی ایم پھر مل کر وہی تجربہ کرے گی کہ جو 16 مہینے پہلے کرتی رہی ہے. اور اگر یہی نقشہ سامنے آتا ہے تو انٹرنیشنلی کیا کریڈیبلٹی رہے گی اس گورنمنٹ کی؟ بین الاقوامی دنیا آپ کے ساتھ معاہدات کس بنیاد پر کرے گی کہ آپ نے جو ہے وہ ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہیں کروایا؟ یہ تو نومینیٹڈ گورنمنٹ ہی نہیں ہے. پاکستان تو پہلے ہی بہت تنہا ہے، آگے بھی بہت تنہا اور زیادہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. تو وہ گورنمنٹ تو شاید 9-10 مہینے بھی نہیں چل پائے گی. عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا فیوچر ہے آگے؟ یار کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ بات تو اس وقت نوشتہ دیوار ہے، یعنی بہت بڑے جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ مقبول شخصیت پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں گوگل کا ایک وہ لسٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کی جو بڑی پارٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو چھٹے نمبر پر وہ پاکستان کی پی ٹی آئی کو شامل کرتے ہیں۔ دو بڑی پارٹیاں انڈیا سے ہیں، پہلی انڈیا کی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، دوسرے نمبر پر چائنا کی پارٹی ہے، تیسرے نمبر پر بھی انڈیا کی ہے کانگریس، اور اسی طرح پھر یو ایس اے کی آ جاتی ہیں دو پارٹیز، اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی ان لسٹ ملتی ہے گوگل میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نیچے ایک تو ہوتا ہے نا پلے لیونگ فیلڈ، وہ تو بہت دور کی بات ہے یار، کم سے کم اس کو برابری کا موقع دے دیں۔ جو منیمم کرائٹیریا 33% جو رعایتی پاس نمبروں والا کھاتا ہے، ہم پاکستان کے اندر تو پی ٹی آئی کو وہ بھی نہیں دیا گیا۔ اچھا اس ہوتا یہ تھا پہلے کہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ آپ نے کینڈیڈیٹ توڑ دیے، آپ نے جو ہے نا وہ لوگ ادھر ادھر بکھیر دیے، پارٹی کا وجود ختم ہو گیا۔ اس دفعہ یہ نہیں ہوا، اس دفعہ یہ پولیٹیکل مرڈر ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو بالکل ہی فنا کر دیں، چاہے وہ آپ قانون کے ذریعے کریں، جبر کے ذریعے کریں، یا اور کسی مینجمنٹ کے ذریعے کریں، اس کو پولیٹیکل مرڈر کہیں گے آپ۔ تو ایسی سچویشنز میں ریئیکشن آتا ہے۔ ایک وقت تھا ریئیکشن نہیں آتا تھا، ریزنز یہ تھی میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی، انفارمیشن کا فلو نہیں تھا۔ اب تو یہ بات نہیں ہے، اب میں اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اب تو ہم ہر وقت واچ ہو رہے ہیں۔ تو اب کوئی یہ کہے جی لیک ویڈیو آ گئی، کوئی کہے جی لیک آڈیو کلپ آ گیا۔ او بھائی لیک آڈیو کلپ کے دور وہ تھے جب آپ کے پاس یہ چیزیں ہی نہیں تھی۔ آج تو آپ کا سارا ڈیٹا ان کمپنیز کے پاس پڑا ہے، ان میں سے آپ کو پتا ہے ہر سال یہ اسکیم بنتے رہتے ہیں۔ تو بھائی سچویشن یہ ہے، اس کی کے خلاف کیا گیا ہر اقدام جو ہے وہ اس کی مقبولیت میں اضافہ کرے گا۔ میں ایک سادہ بات کرتا ہوں، عمران خان کیا ہے؟ عمران خان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، جو اس کے ساتھ چھیڑے گا وہ خوار ضرور ہوگا۔ یہ آپ سمجھ لیں ایک سیدھا سا فارمولہ ہے۔ جیسے آپ نے بات کی ریئیکشن کی کہ عوام ریئیکٹ کرے گی، ابھی تک جیسا دیکھا جا رہا ہے کہ عوام تو خاموش ہے، الیکشن تو ہر دو صورت ہونے، صحیح۔ تو کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ آنے والے وقتوں میں الیکشن سے پہلے، الیکشن کی شروعات میں یا الیکشن کے بعد عوام کیا ریئیکشن دے گی، کس حد تک جائے گی؟ یار یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ عوام خاموش ہے، یہ ہمارا ذاتی خیال ہے۔ خاموشی سے مراد یہ تھا کہ پہلے ایک وقت تھا نا کہ توڑ پھوڑ ہوتی تھی، جلاؤ گہراؤ ہوتا تھا، جلوس ہوتے تھے، ہڑتالیں ہوتی تھیں، اور جو ہے اس طرح کے اقدامات ہوتے تھے۔ دنیا میں ٹرینڈز بدل گئے، طریقے بدل گئے، انداز بدل گئے۔ بھائی آج عوام خاموش نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے اوپر کہاں آپ کو لگتا ہے کہ پبلک خاموش ہے؟ مثلا نون لیگ کا جلسہ ہے، بندوں نے جو ہے وہ ان کے جھنڈے سر پہ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں انہوں نے جو ہے وہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، پلے کارڈز گلوں میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ صحافی ان سے پوچھتا ہے جی کہ آپ جلسے میں آئے ہوئے ہیں، کس کا جلسہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی فلاں کا جلسہ ہے، نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا ہے، مریم کا ہے، احسن اقبال کا ہے، کسی کا بھی ہے، یا دوسری طرف سے بلاول کا ہے، یا حتیٰ کہ پچھلے عرصے میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جلسہ کیا، اس جلسے میں بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور وہ بندے سے پوچھتے ہیں جی کس کے پاس جلسے میں آئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولانا کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ان کے ساتھ ہوں۔ ووٹ کس کو دیں گے؟ انہوں نے کہا ووٹ عمران کا۔ اب یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں جی؟ بریانی کی پلیٹ لینے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر آپ جو ہے وہ یہاں آئے کیوں؟ ہو سکتا پھر ہم بریانی بھی چھوڑ دیں، اور کچھ کو پیسے بھی ملتے ہیں وہاں پہ۔ آؤ بالکل پیسے بھی ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو دیہڑی دار ہیں۔ تو سچویشن یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ گئی ہے کہ بھائی جلاؤ گراؤ سے کچھ حاصل نہیں ہونا، یہ توڑ پھوڑ کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور پارٹیاں بھی سمجھ گئی ہیں۔
پی ٹی آئی خود اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر گئی ہے کہ بھائی یہ طریقہ کار نہیں ہے, اس سے ریئیکشنز آتے ہیں اور ان ریئیکشنز کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. سمپلی کسی بھی قسم کا ان لافل ایکٹ نہ کیا جائے, لافل ایکٹ کیا جائے کہ بندہ پولنگ بوتھ تک پہنچاؤ اور وہ وہاں جا کر آپ کو سٹیمپ کرائے. جب وہ وہاں آپ کو سٹیمپ کرائے گا تو 8 فروری کو پتہ لگے گا نا کہ عوام جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ اس سے کوئی بہت بڑی توقع نہیں رکھنی چاہیے. مثلا عمران خان کے پاس کون سی کوئی بہت بڑی کیبنٹ ہے, یا کون سے کوئی بہت بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کے پاس اس ملک کے حل کے لیے کیا سولوشنز ہیں؟ نہیں ہے, کوئی سولوشنز نہیں ہے ان کے پاس. بھی ہوتے تو پچھلے 3.5 سال کے دور میں اقدامات کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اچھا پھر وہ یہ سمجھنا کہ یہ گورنمنٹس آپ کے مسائل حل کر لیں گی, نہیں بھائی, یہ سسٹم آپ کے کسی بھی فرد کو اس طرح کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جو ان کے طے کردہ اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عوام خاموش نہیں ہے, یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے. ہاں اب یہاں ہوتا تو یہ کامیابی تو یہ تھی کہ عمران خان کے پاس ایک بڑی ٹرینڈ پارٹی ہوتی اور پھر وہ اس عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آتا جس کو آپ پولیٹیکل ریفارمز کہہ سکتے تھے اس مروج سسٹم کے اندر. وہ نہیں ہے, لیکن عوام بہرحال خاموش نہیں ہے, وہ اپنا اظہار کر رہی ہے. اب ان کانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو اس عوام کے احتجاج کو سن نہیں رہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مینج کر لیں گے. تو آپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماہرین کی ساری کیلکولیشنز جو ہے نا وہ مس فٹ ہوئی ہیں اس سے پہلے. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ اسے باہر نہ آنے دیں, اوکے اندر رہے, جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ری ایکشن لیں گے آپ. عمران خان صاحب اگر پارٹی میں آ جاتے ہیں, واپس پاور میں آ جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس روڈ میپ کو وہ لے کے آ رہے ہیں آگے, جو ان کے نظریات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو ہم تبدیل کریں گے دوستی کے تعلقات میں, ہم غلامی کے تعلقات نہیں رکھیں گے امریکہ کے ساتھ اور جتنے بھی دوسرے یورپین کنٹریز ہیں. لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں باقی پارٹیز ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہے, وہ اس بارے میں ایک ہی خیال یا ایک نظریہ رکھتی ہے کہ جو جیسے حالات چلتے آ رہے ہیں 75 سالوں سے ویسے ہی رہیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان پاور میں آ جاتا ہے تو کیا وہ سفارتی تعلقات کو اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے؟ اگر لے کے چلے جاتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا واقعی ہی ہمارے حالات پہلے سے بدتر ہو جائیں گے جیسا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیا بیانیہ ہے یہ والا؟ اصل میں یار یہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم وہاں اب ریلیشنز جو ہے نا وہ مساویانہ بنیادوں پر یا برابری کی بنیاد پر لے کر چلیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اس کی خواہش ضرور ہے, اور میں نے جتنے بھی ان پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سب کی بہت پرانی ویڈیوز سے لے کر آج تک ان کے بیانات تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. عمران خان کا یہ جو موقف تھا یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ تو بہت آج سے 20 سال پہلے اس کی جو گفتگو ہے وہ اسی طرح کی تھی کہ جی یہ امریکنز ہمیں کچھ نہیں سمجھتے, یہ ہمیں برابر کا انسان نہیں سمجھتے, ہم کوئی غلام نہیں ہے. یہ موقف تو اس کا, لیکن یہ اس کا فرد واحد کا ایجنڈا ہے. اس کے اوپر اس کے پاس کوئی بہت بڑا لیڈرشپ کیڈر نہیں ہے اس کے پاس. پھر گورنمنٹ تو آپ کے سسٹم کو چلانے کا ایک پارٹ ہے نا, وہ 5 سال کے لیے آپ کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں کہ جی آپ اس کو رن کریں. سسٹم آپ کے پاس مختلف اداروں کے ایک جنکشنز کا نتیجہ, یا ایک جنکشنز کو آپ کہتے ہیں, یہ مختلف انسٹیٹیوشنز کا مجموعہ ہے. اس انسٹیٹیوشنز میں آپ کے اکنامیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے بزنس انسٹیٹیوشن ہیں, آپ کے ڈیفنس کے ادارے موجود ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کے بیوروکریسی کے مختلف ہب ہیں. کیا وہ سب اس بات پر ایگری ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے وہ ہم مساویانہ تعلقات قائم کریں؟ پاکستان کے یہ ادارے اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر معاملات کو طے کرنا ہے, 3 مہینے نہیں لگنے اس بات پر. اور اس قدر پاکستان تو اس وقت اس کے پاس اتنی شاندار اپرچونٹیز ہیں,
کہ یہ تو دنوں میں اپنی باتیں منوا سکتا ہے. اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ برابری پر جا نہیں سکتے, بالکل جا سکتے ہیں, لیکن کیا یہ اداروں کا موقف ہے, یہ ادارے ایسا چاہتے ہیں؟ تو جب آپ اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو آپ کو سمجھ آتا ہے نہیں, آپ کے ادارے نہیں چاہتے. تو عمران خان کی خواہش سے ایسا نہیں ہوگا, یا پی ٹی آئی کی ذاتی تمنا سے ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے اداروں کا اس پیج پر آنا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر عمل ہو جاتا ہے, اگر ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں مساوی ہو جاتے ہیں, تو اس سے ہماری معیشت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ ریسنٹلی نون لیگ کے ایک رکن کا ایک بڑا مشہور بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ امریکہ اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ تو وینٹیلیٹر پہ آ جائیں گے. ٹھیک. تو یہ چیز جو تھی یہ بڑا عوام کو اس نے ڈسٹرب کیا اس چیز کا کہ کیا ہماری معیشت امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہونے پر کیا ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی؟ دیکھیں یار, یہ تو ہمارے سوچنے کا مسئلہ ہے. ہمارے امریکہ کے ساتھ کیا ٹریڈ ہے؟ آپ کی امریکہ کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں ہے. ہماری ٹریڈ طے وہ کرتا ہے, ہم کیا بیچیں گے, ہم کیا خریدیں گے, کس کو بیچیں گے, کس سے خریدیں گے, یہ وہ طے کرتا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیں گے تو ہمارا وینٹیلیٹر پر آ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ طے کرتے وقت جو ہم ان بین الاقوامی اداروں سے کمیشن لیتے ہیں, ہم جو ہے وہ کک بیکس لیتے ہیں یا ڈاؤن دا ٹیبل جو چیزیں طے کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو پیسہ ہم منی لانڈرنگ کر کے یورپ لے جاتے ہیں اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں, وہ نہیں ہوگا. وہ کیوں فیسیلیٹیٹ کرے گا ایک ایسی. اچھا, میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ امریکہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے پچھلے 100 سال میں, کیونکہ 1920 کے بعد انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کا کردار بڑا کھل کر سامنے آیا, اس سے لے کر آج تک اس نے کبھی بھی سسٹمز پر انویسٹمنٹ نہیں کی. اس نے جب بھی انویسٹمنٹ کی افراد پر انویسٹمنٹ کی, لوگوں کو خریدا. اس کے مقابلے میں روس ہے, یہ چین ہے, یہ اداروں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ افراد پر انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اب کیونکہ ادارے تو ایک میکنزم کے تحت چلتے ہیں نا, ان کی پالیسیاں ڈائیورٹ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں فرد ہے, وہ آپ کی مرضی سے چل رہا ہے. اب یہاں بیٹھی ہوئی جتنی مقتدرہ ہے جو یہ کہتے ہیں جی ہم وینٹیلیٹر پر آ جائیں گے, بھائی وینٹیلیٹر پر تو ہم 1947 سے ہیں. ہمیں پہلی آکسیجن پہلے بجٹ میں 6 کروڑ روپے کے خسارے کی صورت میں دی گئی, وہ جو سلنڈر لگایا گیا 6 کروڑ کے خسارے کا, تو ہم تو اسی وقت وینٹیلیٹر پر تھے. یہ کون سی نئی بات ہو گئی جی کہ آج آپ وینٹیلیٹر پر چلے جائیں گے؟ ہمارے ہر سال کا بجٹ خسارے کا ہوتا ہے, ہر سال اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے لینے پڑتے ہیں, ہمیں ایشین بینک سے پیسے لینے پڑتے ہیں, ہمیں سعودی عرب سے بھی لینے پڑتے ہیں. دنیا کا کون سا معظم ملک ہے یا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے کہ جس سے ہم نے کسی نہ کسی تناظر میں کوئی ادھار لیا ہوا نہیں ہے؟ سب سے لیا ہوا ہے, چین سے لیا ہوا ہے, صرف روس سے نہیں لیا. باقی تو ہم نے, ایران کا تو ہم نے اچھا خاصا پیسہ دینا ہے جرمانے کی صورت میں, وہ اپنی پٹیشن لے کے تیار بیٹھا ہوا ہے جانے کے لیے بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف. ہم جو کچھ ایران کو الاؤ کر رہے ہیں, ہم اس کا آئل الاؤ کر رہے ہیں. آپ پنڈی اسلام آباد میں چلے جائیں, سارے الیکٹرانک گیجٹس اور گیزر اور چولہے آپ کو سارے ایران کے ملتے ہیں, وہ یہاں آ رہے ہیں, جبکہ ہماری ٹریڈ تو ایران سے بند ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہوا ہے کہ یار تم ہمارے خلاف ہر جانے کا کیس دائر نہ کرو, ہم تمہیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ حال ہی میں بارڈر پر ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہوئی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ایران نے آپ پر اٹیک کر دیا یا آپ نے ایران پر اٹیک کر دیا, نہیں. یہ طے شدہ معاملہ تھا ایک دونوں ملکوں کے درمیان. کچھ ایسے طبقے کے جو اس ساری ٹریڈ کے درمیان میں رکاوٹ بن رہے تھے, انہوں نے ان کو راستے سے ہٹایا ہے. بس ایرانیوں نے اپنی طرف سے ہٹایا ہے, آپ نے اپنی طرف سے ہٹایا ہے راستے سے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ٹریڈ امریکہ سے نہیں ہوگی تو انڈیا سے ہوگی. پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ سعودی عرب سے نہیں ہوگی تو ایران سے ہوگی. چین سے پہلے سے موجود ہے, نہیں تو روس سے ہوگی. آپ دیکھیں نا, ہم نے جو ہے وہ روس سے آئل منگانے کی کوشش کی, انتہائی بھونڈا طریقہ. آئی ایم ایف نے آپ کو الاؤ کیا تو آپ نے روس سے آئل لیا.
آئی ایم ایف الاؤ نہ کرتا تو ہم لے ہی نہیں سکتے تھے. پاکستان کے پاس تو اپنی جو آئل کی پروڈیوسنگ کی کیپیسٹی ہے وہ تو 17% نیڈ پوری کرتا ہے پاکستان کی. او جی ڈی سی ایل آپ اس کی ڈیٹیل نکالیں, ٹوٹل 17%. ان کے پاس تو ریفائنریز ہی نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے, یہ کہنا کہ جی پاکستان امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات اس کے اچھے نہیں ہوں گے تو پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں, پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے اس طبقے کے لیے جس کے مفادات ان سے وابستہ ہیں. مسئلہ ہے اس طبقے کے لیے جس کا پیسہ یورپ پڑا ہوا ہے, جو یہاں سے پیسے منی لانڈرنگ کر کے. اچھا میں ایک اور آپ کو بڑی میرا ذاتی موقف اس حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کرپشن سے ملک کو نقصان نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا کرپشن سے. عمران خان نے بہت بڑا بیانیہ بنایا کرپشن کا, اور اس کی تو ساری کی ساری مہم ہی کرپشن پر چلی. میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ صرف کرپشن کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. مثلا میں ایک محکمے میں فار ایگزامپل کسی بہت اچھی کی پوسٹ پہ ہوں اور میں وہاں سے کروڑوں روپے کا غبن کرتا ہوں, وہ پیسہ میں لا کر گھر رکھوں, ظاہر ہے میں اسے بینک میں تو رکھ نہیں سکتا, وہ میں رکھوں گا اپنے پاس جو ہے وہ سالڈ منی کی صورت میں, یعنی یا تو میں وہ پیسوں کی صورت میں رکھوں گا یا میں اس کو گولڈ میں کنورٹ کر کے رکھوں گا, یعنی کہیں میں اپنے کسی تجوری میں رکھوں گا, اس کو باہر نہیں نکال سکتا. باہر نکالوں گا تو مسئلہ ہے, نظر میں آ جاؤں گا. اچھا جی ٹھیک ہے, میرے ریلیشنز بہت اچھے ہیں, میں بہت اچھا مینج کرتا ہوں اور میں نے سارے ادارے مینج کیے ہوئے, پیسہ بھی باہر نکالنے میں, تو میں کیا کروں گا, میں اس میں کوئی نہ کوئی صنعت لگاؤں گا, کوئی نہ کوئی فیکٹری لگاؤں گا, کوئی کارخانہ لگاؤں گا, کوئی بزنس کھڑا کروں گا. جب وہ بزنس کھڑا کروں گا تو وہ ملک میں جاب کریٹ کرتا ہے, وہ ملک میں جو ہے وہ آپ کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے, اس سے آپ ظاہر ہے ایکسپورٹ بھی کریں گے, پیسہ سے پیسہ بنے گا, وہ ایکسپورٹ بھی آپ کی بڑھے گی. نقصان کب ہوتا ہے, کرپشن سے کب نقصان ہوتا ہے؟ کرپشن سے نقصان ہوتا ہے جب کرپشن ہو کر پیسہ آپ کی ملک کی باؤنڈری سے باہر چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے, سیاستدان جتنے بھی کرپشن کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, وہ پہلے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار آپ کھانا چاہتے ہو دبا کے کھاؤ, یعنی آپ کے پاس اور کوئی سولوشن نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ ایک کرپٹ فری سوسائٹی بنانے کی آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, باقی دیگر پارٹیاں, ان کا تو کام ہے کرپشن نا, ان کا تو بزنس ہی ہے یہ. زرداری صاحب کا گوگل کریں ان کی پروفائل, ان کا سورس آف انکم ہی کرپشن ہے. مسٹر 10% کے نام, یس, ان کا تو سورس ہی جو انکم جو ہے ہی کرپشن ہے. اچھا ابھی حال ہی میں جو ہے وہ شاید پتہ نہیں کون سے ملک کی یونیورسٹی ہے جس نے ایک سٹڈی کیس کرپشن کے طور پر پیش کیا, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہاں ایگزامپل کے طور پر کوٹ ہوئے. تو ان کا تو کام کرپشن ہے. صرف یہ ادارے انشور کر لیں کہ یہ پیسہ ملک کی باؤنڈری سے باہر نہیں جائے گا. اگر ملک کی باؤنڈری سے باہر نہ جائے تو ان کی کرپشن کی تو ماں مر جانی ہے. یہ کریں گے کیوں پھر؟ آہستہ آہستہ یہ خود ہی ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. یہ بجائے اس کے کہ آپ اداروں کی انٹینٹی کے خلاف کھڑے ہو جائیں, بجائے اس کے کہ آپ شخصیات کے خلاف نفرت کی صورت, آپ کو تو اپنے کام کی ڈائریکشن ہی, کیونکہ آپ ود ان اے سسٹم کام کر رہے ہیں, تو ود ان اے سسٹم ریولیوشنری تھاٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. ایولیوشنری تھاٹس, اگر ہاں آپ انقلاب کے فلسفے پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انقلاب کے فلسفے میں تو سسٹم کے اندر رہ کر آپ کام نہیں کر سکتے, پھر تو آپ کو سسٹم سے باہر رہنا پڑے گا. ایک طویل عرصہ جدوجہد کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, ملک گیر اپنے سٹرکچر کو پھیلانا پڑے گا, 25 کروڑ عوام کی طاقت اپنے ساتھ ملانی پڑے گی, اور کسی واضح منشور اور لائے عمل پر ملانی پڑے گی. آپ کے پاس ایک بہت بڑا تربیت یافتہ کیڈر ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک سوشل چینج لا کر پورے کے پورے سسٹم کو ری بلڈ کر سکیں. یہ کام تو آپ کر نہیں رہے, اور یہ شروع سے آپ کا پلان نہیں تھا, اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ جو ہے وہ میرے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے, وہ تو ہوگا, اس سسٹم نے تو کرنا ہی یہی ہے. تو اب یہ بھی ایک ڈرایا جاتا ہے کہ جی ہم تو کنگال ہو جائیں گے. بھائی ہم کون سے خوشحال ہیں جو مزید کنگال ہو جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ پر بین الاقوامی پابندیاں لگ جائیں گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جی آپ کو آئی ایم ایف پیسے دینا بند کر دے گا. بھائی ٹھیک ہے, اس کرائسس سے بھی ایک دفعہ گزر جاؤ.
اس کے بعد وہ کوئی میکینزم بنائے گا, وہ اپنے حفاظتی اقدامات کرتا ہے نا انسان. جب کسی خوف سے ٹکرائے گا تو پتہ لگے گا یار مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے یہ, اس کو ہم کیا, بڑی اچھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے عام طور پر کہ یار یہ خوف کا کاروبار ہے. قوم کو خوف دلاؤ اور اس کے بعد اس سے اپنی مرضی کی بات منوا لو, اور اپنی بے ایمانیاں آپ کی جو ہے نا وہ جاری رہنی چاہیے. یعنی جن مشکلات کا آپ کو ڈر ہے اس مشکلات سے آپ گزر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہتاب عالم صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.